بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے۔ میرے سر میں درد تھا، میں اس سے کراہ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم نہیں بلکہ تمہارے بجائے میں کہتا ہوں کہ میرا سر پھٹا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اچھا اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی تو میں تمہارے کفن دفن کا انتظام کروں گا، تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا اور پھر تم کو دفن کر دوں گا۔ میں نے کہا، میں خوب جانتی ہوں کہ جب آپ مجھے دفن کر کے میرے گھر آئیں گے تو اپنی کسی بیوی کے ساتھ وہیں شب باشی اختیار کریں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا گئے، مگر آپ کی تکلیف بڑھتی گئی اور اسی حالت میں آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے کہ آپ صاحب فراش ہو گئی۔ آپ نے اپنی سب بیویوں کو بلایا اور ان سے اجازت لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمارداری میرے گھر میں ہو۔ انہوں نے اس کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اپنے خاندان کے 2 شخصوں کے سہارے، جن میں فضل بن عباس اور دوسرے ایک اور شخص تھے، اس طرح آئے کہ صرف آپ کا قدم زمین پر پڑتا تھا اور سر پر پٹی بندھی تھی۔ اسی طرح آپ میرے گھر میں آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس کے بعد آپ پر غشی طاری ہو گئی اور آپ کی مرض نے اور شدت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف کنووں سے پانی بھر کر 7 مشکیں میرے سر پر ڈال دی جائیں تاکہ میں باہر آ کر مسلمانوں سے کچھ کہوں۔ فضل بن عباس سے مروی ہے کہ میں گھر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے سر میں سخت درد ہے اور اس کی وجہ سے آپ نے سر پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ مجھ سے کہا، فضل میرا ہاتھ تھامو۔ میں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور آپ کو سہارا دیتا ہوا چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر آ کر بیٹھے، پھر مجھ سے کہا کہ سب کو بلا لاؤ۔ چنانچہ سب جمع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارے سامنے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، تعریف کرتا ہوں۔ تم لوگوں کے میرے سے میں بہت سے حقوق ہوں گے، لہٰذا جس کی پیٹھ پر میں نے کوڑے مارے ہوں اس کے لیے میری پیٹھ حاضر ہے، وہ اپنا بدلہ لے لے، اور جس کسی کو میں نے برا کہا ہو میں موجود ہوں وہ مجھے برا کہہ لے۔ کینہ پروری نہ میری سرشت ہے اور نہ میری عادت۔ میں تم میں اس شخص کو سب سے زیادہ پسند کروں گا جو اپنا حق مجھ سے اب لے لے یا معاف کر دے، تاکہ میں اپنے رب سے بالکل پاک نفس ہو کر ملوں۔ اگرچہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ میرے اس کہنے کا جب تک میں متعدد مرتبہ تم سے نہ کہوں کوئی اثر نہ ہوگا۔ اتنا کہہ کر آپ ممبر سے اتر آئے، نماز ظہر پڑھی اور پھر ممبر پر جا بیٹھے اور تقریر کے سلسلے کو جاری کرتے ہوئے دشمنی اور کینہ پروری کے متعلق کلام کو جاری رکھا۔ اس پر ایک شخص نے کھڑا ہو کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے 3 درہم قرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، فضل یہ ان کو دے دو۔ میں نے اس کی ادائیگی کے لیے کہہ دیا اور وہ شخص اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ سنایا تو فرمایا، اللہ پاک نے ایک اپنے بندے کو اختیار دیا، چاہے دنیا میں رہے چاہے جو اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کرے۔ میں نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ سن کر ابو بکر رو دیے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ بوڑھا روتا کیوں ہے؟ اس کو کیا غرض کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو دنیا یا آخرت دونوں میں سے جس کو وہ چاہے اختیار دیا۔ اس نے آخرت کو اختیار کیا۔ بعد میں مجھ کو معلوم ہوا بندے سے مراد خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور ابو بکر ہم سب لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رو نہیں، سب لوگوں میں کسی کے مال اور صحبت کا احسان مجھ پر اتنا نہیں جتنا ابو بکر کا ہے، اور اگر میں اپنی امت کے لوگوں میں کسی کو جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو جانی دوست بناتا۔ البتہ اسلام کی برادری اور دوستی ہے۔ دیکھو مسجد میں کسی کا دروازہ کھلا نہ رہے، بند کر دیا جائے، مگر ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب تک طاقت رہی اس وقت تک آپ برابر مسجد میں تشریف لاتے رہے
اور نماز پڑھاتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو اپنے پڑھائی وہ پنجشنبہ جمعرات کی مغرب کی نماز تھی، جس کے 4 روز بعد بروز دوشنبہ پیر کے روز آپ کا وصال ہو گیا۔ صحیح بخاری میں فضل سے مروی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو مغرب کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے ہم کو کوئی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ جب عشاء کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے کئی بار اٹھنے کا قصد فرمایا مگر شدت مرض کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آخر میں فرمایا کہ ابوبکر صدیق کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا وہ بہت کمزور دل والے ہیں، جب آپ کی جگہ امامت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ان سے کھڑا نہ ہو جائے گا۔ مگر دوبارہ آپ نے فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ میں نے پھر ان کے متعلق یہی کہا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برہم ہو گئے اور فرمایا تم تو یوسف والیاں ہو، اور پھر یہ حکم دیا کہ ابوبکر نماز پڑھائے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی صہرا سے پوچھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی نمازیں پڑھائی؟ انہوں نے ایک صحابی کے حوالے سے بیان کیا کہ ابوبکر نے 17 نمازیں پڑھائی تھیں۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ دوشنبے کے دن جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبح کے وقت مسجد میں تشریف لائے۔ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے پردہ ہٹایا، دروازہ کھولا اور عائشہ کے گھر کے دروازے کے باہر آ کر کھڑے ہوئے۔ آپ کے اس طرح چاق و چوبند حالت میں باہر آنے سے مسلمانوں کا خوشی کی وجہ سے یہ حال ہوا کہ قریب تھا کہ وہ نماز چھوڑ دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے حکم دیا کہ اپنی اپنی جگہ کھڑے رہیں، اور مسلمانوں کو نماز میں اس قدر منہمک اور متوجہ دیکھ کر آپ فرحت سے مسکرانے لگے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت سے زیادہ حسین کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر چلے گئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ اٹھا کر نمازیوں کی طرف دیکھنا یہ چہرہ انور کی آخری جلوہ افروزی تھی، اور صحابہ کرام کے لیے جمال نبوت کی زیارت کا یہ آخری موقع تھا۔ حضرت صدیق اکبر جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو سیدھے حجرے مبارک میں گئے اور آپ کو دیکھ کر عائشہ صدیقہ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب سکون ہے، جو کرب اور بے چینی پہلے تھی وہ اب جاتی رہی۔ اور چونکہ یہ دن صدیق اکبر کی 2 بیویوں میں سے اس بیوی کی نوبت کا دن تھا جو مدینے سے 1 کوس کے فاصلے پر رہتی تھی، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر وہاں چلے گئی، اور دوسرے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون ہے تو وہ بھی اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ لوگ تو یہ سمجھ کر کہ آپ کو افاقہ اور سکون ہے منتشر ہو گئے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ عالم نزاع شروع ہو گیا۔ آپ لیٹ گئے، اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر ہاتھ میں مسواک لیے آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اس کو نرم کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے فرمایا ہاں۔ میں نے چبا کر وہ مسواک آپ کو دی۔ اس وجہ سے عائشہ صدیقہ بطور فخر یہ کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اخیر وقت میں میرا دہن آپ کے دہن کے ساتھ ملا دیا، اور آپ کی وفات میرے حجرے میں اور میری نوبت کے دن میں اور میرے سینے اور ہنسلی کے درمیان ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ درد سے بیتاب ہو کر بار بار ہاتھ اس پیالے میں ڈالتے اور منہ پر پھیر لیتے، اور یہ کہتے جاتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ پھر چھت کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر یہ فرمایا اللہم فی رفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ میں جانا چاہتا ہوں، یعنی جو انبیاء و مرسلین کا مسکن ہے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بار بار آپ سے سن چکی تھی کہ کسی پیغمبر کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی کہ جب تک اس کا مقام جنت میں اس کو دکھلا نہ دیا جائے، اور اس کو اختیار نہ دیا جائے کہ دنیا و آخرت میں سے جس کو چاہے اختیار کرے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کلمات نکلے، میں اسی وقت سمجھ گئی کہ اب آپ ہم میں نہ رہیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاء الاعلیٰ اور قرب خداوندی کو اختیار کر لیا ہے۔ الغرض آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے، اللہم فی رفیق الاعلیٰ، اور روح مبارک عالم بالا کو پرواز کر گئی اور دست مبارک نیچے گر گیا۔ یہ روح فرسا واقعہ جس نے دنیا کو نبوت اور رسالت کے فیوز و برکات اور وحی ربانی کے انور و تجلیات سے محروم کر دیا، بروز دوشنبہ دوپہر اور دوسری روایات کے مطابق چاشت کے وقت 12 ربیع الاول کو پیش آیا۔